سننا، ہماری ماں حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے میرے ابا کو یہ حال میں دیکھا، کوئی بیٹی اپنے باپ کو یہ حال میں نہیں دیکھ سکتی۔ عائشہ فرماتی میرے ابا میرے سامنے آئے، وہ ٹاٹ کا کپڑا پہنا ہوا تھا۔ ٹاٹ سمجھتے ہو؟ ہمارے یہاں جس میں چاول گیہوں کی جو بوری ہوتی نا، وہ ٹاٹ کا جو چبھتا رہتا ہے، کہا میرے ابا نے یہاں سے یہاں تک، ایک کندھے سے لے کے یہاں تک ٹاٹ کا کپڑا باندھا تھا، اور وہ ٹاٹ کا کپڑا کھینچا جاتا تھا، بار بار کھینچا جاتا، تو میرے ابا نے یہ جو ہم بٹن لگاتے نا اس کی جگہ کانٹے لگا دیے تھے، اور میرے ابا وہ جو کپڑا تھا اپنے ہاتھ میں رکھے تھے اور کہا بیٹی عائشہ دعا کرنا، میں نبی کے دروازے پر جاتا ہوں، اللہ میرے یہ عطیے کو قبول فرما لے۔ کیا لے کر جا رہے؟ بولو کیا لے کر جا رہے؟ میرے دوستو، جب بندہ قربانی دیتا ہے اللہ کو بھی تو پیار آتا کہ نہیں آتا؟ جو کپڑا حضرت ابو بکر نے پہنا، بولو جو کپڑا حضرت ابو بکر نے پہنا، یہ جا رہے اور نبی کا دروازہ دور ہے، بولو نبی کا دیار دور ہے، جبرائیل آئے، سبحان اللہ بولو، بولو بولو سبحان اللہ بولو، کون آئے؟ سبحان اللہ۔ جبرائیل آئے، اور یہی کپڑے پہن کے، ٹاٹ والے کپڑے پہن کے وہی آ گئی، حضرت جبرائیل آ گئے، عمر بہت لے کر آ رہے، بہت لے کر آ رہے، جیسے حضرت عمر قریب آیا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، ہمارے نبی نے پہلا سوال پوچھا بِأَيِّ شَيْءٍ جِئْتَ یا عمر، عمر کیا لے کر آئے ہو؟ اس لیے کہ تمہارے آنے میں دیر ہوئی ہے، جبرائیل کے آنے میں دیر نہیں ہوئی، اللہ نے تمہارے دینے کو قبول کر لیا، لیکن کیا لے کر آئے ہو؟ حضرت عمر نے فرمایا نصفت مالی، اللہ کے رسول گھر گیا، مال کے 2 حصے کر دیے، نصف لأہلی، آدھا مال گھر والوں کے لیے چھوڑا، نصف فی سبیل اللہ، اللہ کس کے آدھا کس کے راستے میں لے کر آیا؟ ہمارے نبی بڑے خوش ہوئے، بیٹھو، اب لوگ تو لے کے آ ہی رہے، ارے بولو لوگ لے کے آ رہے، لیکن حضرت عمر دل میں کہتے ہیں سب لے کے آ رہے ہیں، لیکن کوئی پاؤ حصہ لے کے آ رہا ہے، ہاں کوئی اور تھوڑا لے کے آ رہا ہے، کوئی کچھ پیسے لے کر آ رہا۔ حضرت عمر دل میں سوچے میں اکیلا ہوں، آدھا مال اپنا آج اللہ کے راستے میں، اتنے میں تو سب کی نظر پڑی، ابو بکر آ رہے، بولو کون آ رہے؟ دیکھو کمپٹیشن دیکھو، حضرت ابو بکر آ رہے، ادھر بھی کندھے پر مال ہے، ادھر بھی کندھے پر مال ہے، اور دونوں مال کی جو رسی ہوتی نا اس کو یہاں پہ باندھا ہے، اور اتنا وزن ہے کہ دھیرے 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 ابو بکر آ رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، حضرت عمر نے دیکھا، کہا جب قریب آئیں گے تو پتا چلے گا کیا معاملہ، ہمارے نبی، اللہ کی قسم میرے دوستو، ابو بکر آئے، اس سے پہلے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے، سلام کلام کے بعد ہمارے نبی نے پوچھا ابو بکر کیا لے کر آئے؟ ابو بکر نے یوں رکھا، ہمارے نبی نے پوچھا کیا لے کر آئے؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا ہذا کل مالی ما یسر اللہ لی، کہا میرے نبی قسم کھاتا ہو جتنا اللہ نے دیا تھا سب لے کر آپ کے قدموں میں آ گیا، سبحان اللہ۔ تو ہمارے نبی نے بڑے تعجب سے پوچھا ماں ترکت لأہلیک، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ ارے جب تم لے رہے ہوں گے تو بیوی بچوں نے دیکھا ہوگا نا، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ ابو بکر فرماتے بیوی بھی دیکھتی تھی، بچے بھی دیکھتے تھے، کوئی کچھ نہیں بولا، لیکن میں ترکت اللہ و رسولہ، میں میرے اللہ اور رسول کو چھوڑ کر آ گیا ہوں گھر میں۔ جس گھر میں اللہ رسول کو چھوڑ کر آیا اللہ اس کو برباد نہیں کرے گا، اللہ اس کو ضائع نہیں کرے گا، لیکن میرے نبی سب لے کر آ گیا۔ بولو کون بیٹھے تھے وہاں پہ؟ حضرت عمر اٹھے، ہاں میرے دوستوں گئے، آنکھوں میں آنسو تھے، ابو بکر کے ہاتھ کو یوں پکڑا اور کہا ابو بکر فہمت، میں سمجھ گیا عمر جنت میں پاؤں نہیں رکھ سکتا جب تک ابو بکر جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ اب سننا، ابھی بات ختم نہیں ہو رہی ہے، اب جو میں بات پر آ رہا ہوں وہ سننا۔ چلو وہ دن ختم ہو گیا، بولو وہ دن جس کو جو دینا تھا سب بیت المال میں جمع ہو گیا، تیاری میں جمع ہو گیا، رات ہو گئی، بولو رات ہو گئی، حضرت ابو بکر اپنے گھر میں سو رہے، بولو حضرت ابو بکر اپنے گھر میں، اور ہماری ماں، ساتھ میں بولا ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ، وہ بھی اس دن ابا کے گھر گئی ہوئی ہے۔ ہوتا نا بیوی ماں کے گھر پہ جاتی ہے نا، تو حضرت عائشہ ہماری ماں، ہمارے نبی کی لاڈلی بیوی اپنے اماں ابا کے گھر میں گئی، یعنی کس کے گھر میں گئی؟ تو حضرت ابو بکر ایسے ایک لکڑے کا پلاٹ ہے اس کے اوپر سو رہے، اور ہماری ماں عائشہ نیچے چادر لے کر سو رہی ہے، اور آدھی رات کو حضرت عائشہ فرماتی میرے ابا نے جو رونا شروع کیا، میرے ابا نے چیخنا چلانا شروع کیا۔ حضرت عائشہ فرماتی میں تو بیٹی تھی نا، بیٹی تھی، بیٹی کو محبت ہوتی، کہتے میں نے ابا کو پوچھا ابا کیا ہو گیا، آدھی رات کو کیا ہوا؟ کہا میں میرے نبی کو کہہ کے آیا، میں سب دے دیا، لیکن میں نے سب کچھ نہیں دیا، میں نے سب کچھ۔ حضرت عائشہ کہتی ہے ابا گھر میں کچھ نہیں ہے، گھر میں کچھ نہیں ہے، کھانے کے لیے ایک لقمہ نہیں ہے، ایک کھجور نہیں ہے، ایک کھجور کی گٹلی نہیں ہے، اور آپ کہتے کچھ رہ گیا، آپ نے سب تو دے دیا۔ حضرت ابو بکر اٹھے، عائشہ کو کہا عائشہ یہ جو کپڑا میں نے پہنا ہو
وہ تو میں نے نہیں دیا. ایک کپڑا جو پہنا وہ تو میں نے نہیں دیا. کل قیامت میں اللہ مجھے کہے گا تو نے مصطفیٰ کو جا کے کہا تھا میں نے سب دے دیا, تیرے بدن پہ جو کپڑے تھے وہ تو نے نہیں دیا, تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ عائشہ کہتی ہے ابا جان اب یہ مت کرو, ابا جان یہ مت کرو. کہا نہ عائشہ, میرے نبی نے کہہ دیا کہ مجھے مال کی ضرورت ہے, ابو بکر ایک رات بھی گزار نہیں سکتا کہ ابو بکر کے گھر میں مال ہو اور محمد کے دروازے تک نہ پہنچاؤ. میرے پیارو وہ صبح ہونے کا وقت تھا. ہاں سننا, ہماری ماں حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے میرے ابا کو یہ حال میں دیکھا, کوئی بیٹی اپنے باپ کو یہ حال میں نہیں دیکھ سکتی. عائشہ فرماتی میرے ابا میرے سامنے آئے, وہ ٹاٹ کا کپڑا پہنا ہوا تھا. ٹاٹ سمجھتے ہو ہمارے یہاں جس میں چاول گیہوں کی جو بوری ہوتی نا, وہ ٹاٹ کا جو چبھتا رہتا ہے. کہا میرے ابا نے یہاں سے یہاں تک, ایک کندھے سے لے کے یہاں تک ٹاٹ کا کپڑا باندھا تھا, اور وہ ٹاٹ کا کپڑا کھینچا جاتا تھا, بار بار کھینچا جاتا. تو میرے ابا نے یہ جو ہم بٹن لگاتے نا اس کی جگہ کانٹے لگا دیے تھے, اور میرے ابا وہ جو کپڑا تھا اپنے ہاتھ میں رکھے تھے اور کہا بیٹی عائشہ دعا کرنا, میں نبی کے دروازے پر جاتا ہوں, اللہ میرے یہ عطیے کو قبول فرما لے. کیا لے کر جا رہے, بولو کیا لے کر جا رہے؟ میرے دوستو جب بندہ قربانی دیتا ہے اللہ کو بھی تو پیار آتا کہ نہیں آتا؟ جو کپڑا حضرت ابو بکر نے پہنا, بولو جو کپڑا حضرت ابو بکر نے پہنا, یہ جا رہے اور نبی کا دروازہ دور ہے, بولو نبی کا دیار دور ہے. جبرائیل آئے, سبحان اللہ بولو, بولو بولو سبحان اللہ بولو. کون آئے؟ سبحان اللہ. جبرائیل آئے اور یہی کپڑے پہن کے, ٹاٹ والے کپڑے پہن کے اور کانٹے لگا کر. جبرائیل حضرت ابو بکر سے پہلے ہمارے نبی کے پاس پہنچ گئے اور جا کر کہا یا رسول اللہ, اللہ کے رسول میں حاضر ہو گیا. اللہ کے رسول نے جبرائیل کو دیکھا, انسان کی شکل میں آئے تھے. اللہ کے رسول نے فرمایا جبرائیل انسان کی شکل میں آئے, کم از کم کپڑا تو پہن کر آتے, ارے اچھا کپڑا پہن کر آتے, تم تو فرشتہ ہو, ارے تم تو جو چاہتے جنت کا لباس پہن کر آ جاتے, ارے یہ ٹاٹ والا کپڑا پہن کر آئے. حضرت جبرائیل نے کوئی جواب نہیں دیا. کہا میرے نبی آسمان کی طرف دیکھو نا, ذرا آسمان کی طرف دیکھو نا. ہمارے نبی نے آسمان کی طرف دیکھا, ہمارے نبی روئے. کیوں روئے؟ اس لیے کہ جبرائیل نے جو کپڑا پہنا تھا آسمان کے ہر فرشتے نے وہی کپڑا پہنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حدیث پاک میں لکھا ان اہل السماوات کلہم یلبسون لباس ابی بکر. حدیث پاک میں لکھا ہمارے نبی نے نظر مبارک اٹھائی, یوں دیکھا, ارے ہم کو تو آسمان نظر آتا, وہ نبی کی آنکھیں مبارک تھی جنہوں نے فرشتوں کو دیکھا. کہا جبرائیل جو کپڑا ٹاٹ کا تم نے پہنا ہے آسمان کے ہر فرشتے نے پہنا ہے. ہمارے نبی نے کہا یہ سب کیا ہو رہا؟ جبرائیل نے کہا انتظار کرو, ابو بکر بھی یہی کپڑا پہن کے آ رہے ہیں. سبحان اللہ. ابو بکر نے اپنا کپڑا ہاتھ میں رکھا ہے, یہی ٹاٹ کا کپڑا. آج اللہ کو اتنا پسند آیا, اتنا پسند آیا, اللہ نے ہر فرشتے کو حکم دے دیا آج فرش میں جو ابو بکر کا کپڑا ہوگا عرش پر ہر فرشتے کا بھی وہی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنے میں تو آئے, بولو کون آئے؟ اب سننا, بات سننا, پتے کی بات سننا. کون آئے؟ حضرت ابو بکر آئے, اور یہاں تو جبرائیل پہلے سے بولو آ گئے ہیں. آسمان کے فرشتے پہلے سے وہ کپڑا جیسے آئے, ہمارے نبی کھڑے ہو گئے. ابو بکر کو یوں گلے لگا لیا, یوں گلے لگایا اور کہا ابو بکر آج تو بھی یہ کپڑے پہن کر آیا, جبرائیل بھی پہن کر آئے, آسمان کے فرشتے بھی پہن کر آئے. ابو بکر روئے. ابھی تو رو رہے تھے کہ جبرائیل نے کہا اللہ کے رسول اللہ ایک سوال پوچھ رہا ہے. بولو کون سوال پوچھ رہا ہے؟ ہمارے نبی نے پوچھا اللہ کس کو سوال پوچھ رہا ہے؟ کہا اللہ ابو بکر سے سوال پوچھ رہا ہے, لیکن پوچھے گا اللہ, ترجمہ آپ کرو گے اور جواب لے لو, میں اللہ کے پاس جواب لے کر چلا جاؤں گا. حالانکہ اللہ سب سننے والا, بولو اللہ سب, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل میرے نبی سے کہو, میرے مصطفیٰ سے کہو کہ ابو بکر نے جو قربانی دی ہے اللہ کا سوال سننا. اللہ کہتا میرا نبی ابو بکر کو پوچھو, ابو بکر کو پوچھو. اللہ کہتا ابو بکر کو پوچھو, میں تو راضی ہو گیا, ابو بکر مجھ سے راضی ہوا یا نہیں ہوا؟ اللہ کہتا میں تو راضی ہو گیا, ابو بکر سے راضی ہو گیا, ابو بکر کو پوچھو وہ اپنے پیدا کرنے والے مولا اللہ سے راضی ہے یا نہیں. ہمارے نبی نے جیسے حضرت ابو بکر کو پوچھا, اللہ کہتا ہے وہ راضی ہو گیا. تم اللہ سے راضی ہوئے, وہ ابو بکر تھے جیسے مچھلی کیسے بغیر پانی کے تڑپتی ہے ویسے تڑپنے لگے, اور تڑپتے تڑپتے کہنے لگے اللہ کو کہو ایسا سوال نہ کرے, میں نے کچھ نہیں دیا, جو اسی کا دیا ہوا تھا اسی کے راستے میں عطا کر دیا. میرے پیارو یہ میں نے کن کا واقعہ سنا ہے آپ کو؟ حضرت عمر کا اور حضرت ابو بکر کا. یہ تو بہت کمال درجے کا تقویٰ ہے.
ارے بولو نا کمال درجے کا تقویٰ ہے نا. اتنا بڑا تقویٰ ہے کہ جب حضرت ابو بکر نے یہ جملہ فرمایا کہ میں نے کچھ نہیں دیا، جو میں نے دیا، بولو کس کا دیا ہوا تھا؟ اللہ نے آیت کریمہ اتاری. کون کون میرے ساتھ میں پڑھے گا بھائی؟ بہت بڑی آیت کریمہ اتاری جس کا خلاصہ میں یہ بتاؤں. اللہ نے کہا ابو بکر تو نے جو قربانی دی ہے، تو نے جو اچھا عمل کیا ہے، جنت تیرے قدموں میں ہے. لیکن اللہ نے صرف ابو بکر کو نہیں یاد کیا. اللہ نے کہا قیامت تک آنے والا میرا نبی، تمہارا کوئی بھی امتی اگر مصطفیٰ کے کہنے پر ایسا کام کرے گا، اللہ کہتا میں اس سے راضی ہو جاؤں گا، وہ مجھ سے راضی ہو جائے گا. یہ قرآن میں اما پارے میں ہے. اسے 30واں پارا تو یاد ہوگا. پڑھو گے نا میرے ساتھ میں؟ پڑھو گے نا انشاءاللہ؟ چلو نا پڑھو نا میرے ساتھ میں. کتنی پیاری آیت ہے جو ہزاروں گانوں سے اچھی ہے، ہزاروں باجوں سے اچھی ہے، ہزاروں میوزک سے اچھی ہے. میرے دوستوں میوزک سنتا ہے نا آدمی تو دل کے اندر شیطان آتا ہے. قرآن پاک سنتا ہے نا رحمت والا فرشتہ سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. اسے سب میرے ساتھ میں یہ قرآن پاک کی آیت سنیں گے جو اللہ نے مسلمانوں کے شان میں اتاری. پڑھو نا میرے ساتھ میں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ. اللہ فرماتا کلمہ پڑھنے والے بولو لا الہ، اچھے عمل کرنے والے. اللہ فرماتا تم سب سے اچھے ہو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہوگا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوگی، جنت میں ہمیشہ رہو گے. اور اللہ کہتا میرا مصطفیٰ کا مان لے، اللہ تجھ سے راضی ہو گیا، تو اللہ سے راضی ہو گیا. چلو تو میرے دوستو اب میں ایک بات لے کر آیا ہوں جو میرے کو اور آپ کو ماننا ہے. 3 کام کریں گے نا انشاءاللہ. پہلا کام کے لیے تیار؟ بولو لا الہ. نمبر 2 مصطفیٰ کا دامن. چلو اس کام کے لیے کون کون تیار؟ شعبان مہینہ، جھوٹ نہیں بولے، جھوٹ نہیں. ہاتھ پہلے پکا وعدہ کرو مصطفیٰ کا دامن. یہ فارمالٹی والے کام نہیں کرنے کا کہ قاری صاحب بولے تو یوں ہاتھ اٹھا دیا اور پھر کل صبح بولے گا میں تو ہاتھ اٹھایا تھا. کیا کرے تیرے ہاتھ کو؟ کیا کرے؟ اصل تو عمل ہے بھائی، عمل. کون کون بھائی پہلے بات پکی کرو بھائی. ساتھ اگر یقین ہے تو ساتھ میں بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. اللہ کی قسم کھا کر بولو بھائی، وقت ختم ہو رہا. بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. ابھی عید آئے گی نا، عید رمضان میں اتنا اچھا روزہ رکھتا ہے بھائی ماشاءاللہ. بولو نا ماشاءاللہ. تراوی بھی پڑھتا ہے. تراوی پہلی رات میں کاشکیواڑ کی مسجد میں جاؤ فل پیک، جگہ نہ ملے. دوسری رات میں بھی پیک. تیسری رات میں آدھی مسجد 50%. چوتھی رات میں صرف چچا اور بڈھے دکھیں گے. اور یہ جوان کو پوچھا کیوں تراوی نہیں؟ امام صاحب بہت دھیرے دھیرے پڑھاتا ہے. تو کم وقت تو پڑھا نا، تیری تو سورہ فاتحہ بھی صحیح نہیں ہے اور تو امام کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے. امام پر انگلی اٹھائے گا. وہ مسجد کا امام بہت اچھا پڑھتا، وہ مسجد کا امام اتنا اچھا نہیں پڑھتا. کم وقت تو کیسا پڑھتا؟ اپنی سورہ فاتحہ صحیح نہیں ہے، اپنے کو قرآن کی آخری 10 سورتیں یاد نہیں ہے. ارے ہم کو قرآن کی سورہ یاسین یاد نہیں ہے، سورہ رحمان یاد نہیں ہے، سورہ واقعہ، سورہ. ایک بات بتاؤں آپ کو، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ساتھ میں بولیں گے تو اچھا لگے گا. کون؟ حضرت عبداللہ. حضرت عثمان کا زمانہ ہے. بولو زمانہ کن کا ہے؟ ہاں. اور مسلمانوں کے پاس مال دولت کی کوئی کمی؟ بولو مال دولت کی کوئی کمی ہے. بہت پیسہ ہے. حضرت عثمان کا زمانہ ہے، مال دولت کی کوئی کمی نہیں ہے. ارے حکومت فتح ہو چکی ہے. ہاں لیکن وہ ہوتا نا کہ بھائی مہینے میں پگار دینے کا. بولو مہینے میں. تو حضرت عثمان کے رجسٹر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کا نام تھا. لیکن مہینہ ختم ہوئے حضرت عبداللہ ابن مسعود آوے. بولو نا آوے. ہم لوگ ایسا کرے پگار چھوڑے، ہم تو بیفور ایڈوانس. حضرت عبداللہ ابن مسعود آوے نہیں. اب حضرت عثمان سوچے چلو یہ مہینے نہیں آئے. بولو کون سے مہینے آئیں گے؟ آئندہ مہینہ ڈبل کر کے دے دیں گے. ارے دوسرے مہینے نہیں آئے، چلو تیسرے مہینے میں ٹریپل کر کے دے دیں گے. ارے چوتھے مہینے میں نہیں آئے، چلو چوبل کر کے دے دیں گے. حضرت عثمان یہ سوچے. لیکن جب حضرت عثمان کا وہ وقت آیا
جب حالات آنے لگے تو حضرت عثمان نے رجسٹر کھولا تو عبداللہ ابن مسعود کے تو بہت سارے پیسے جمع ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود کو فوراً کہا بلاؤ. ارے بھائی امیر المومنین تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کو کہا کہ آپ کو عثمان بلا رہے. کہا اچھا مجھے عثمان بلا رہے. امیر المومنین آ گئے. حضرت عثمان نے وہ سارا مال سامنے رکھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ وہ آپ کا جو مہینے کا تنخواہ ہوتی ہے جو آپ یہاں خدمت کرتے ہو امامت کی اور سب پڑھانے کی, اس کا یہ آپ تو ہر مہینہ لینے نہیں آتے ہو, اب حالات آئے ہیں آپ لے کر جاؤ. عبداللہ ابن مسعود نے کتنا پیارا جواب دیا, سب میرا ہے. ہاں یہ سب آپ کا ہے. تو کہا کہ کون رہا ہے؟ کہا میں امیر المومنین میں دے رہا ہوں. تو کہا آپ مر جاؤ گے پھر؟ ابھی آپ دو گے میں لے جاؤں گا, گھر میں خرچ ہوگا, آپ مر جائیں گے پھر؟ تو کہا اس کے بعد جو آئے گا نا میری جگہ پر وہ دے گا. کہا وہ مر جائے گا تو حضرت عثمان کے چہرے کا رنگ بدلا. کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا میں ہمیشہ کا کیوں نہیں لے لوں, یہ 4 مہینہ نے, 8 مہینہ نے, 12 مہینہ نے, 2 سال 4. تو حضرت عثمان نے کہا کوئی بات نہیں, آپ بولو کتنے سال کا دینا میں دے دوں. کہا کتنے سال کا دو؟ کہا تم بولو کتنے سال کا, 10 20. کہا اس کے بعد. اب حضرت عثمان کے چہرے کا رنگ بدلا. تم کیا کہنا کیا چاہتے ہو؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے وہ جو ٹھیلا تھا نا یوں آگے بڑھایا, کہا غریب مسکین یتیم بیوہ میں بانٹ دینا. مجھے نبی نے قرآن کی ایک سورت بتائی ہے اور مجھے کہا ہے تو تیرے گھر والے تیرے بچے یہ سورت پڑھتے رہے, بلکہ میرا کوئی بھی امتی پڑھے. ہمارے نبی نے قسم کھا کر کہا تھا وہ میرا امتی نہ رات کو بھوکا سوئے گا نہ صبح میں بھوکا اٹھے گا. تو حضرت عثمان نے پوچھا وہ کون سی سورت ہے؟ کہا قرآن کریم میں سورہ واقعہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد سونے سے پہلے اگر کوئی میرا امتی سورہ واقعہ پڑھ لے, اس کی بیوی پڑھ لے, بچے پڑھ لے, ہمارے نبی نے قسم کھا کر کہا گھر میں کچھ ہوئے نہ یہ بھوکا سوئے گا نہ بھوکا اٹھے گا, اس لیے کہ یہ پڑھنے والے کی ذمہ داری خود اللہ لے لیتا ہے. یہ بول کر حضرت عبداللہ ابن مسعود چلے گئے. حضرت عثمان وہ پیسے کا ٹھیلا یوں رکھا, کہا صدقہ عبداللہ سچ بول کر گیا, ہم سب کے ایمان کو تازہ کر کے چلا گیا. تو ہم کو تو سورہ یاسین بھی یاد, اور تراویح میں, اچھا تراویح میں آئے گا نہیں یاد, تیسری تراویح کے بعد جو غائب ہوا, ارے بھائی یہ کاشتی واڑ کے جوان کب آئیں گے؟ اب فکر مت کرو 27ویں رات کو جائیں گے نا. یہ سب حضرت قرآن ختم کروانے آتے. شرم کرو میرے دوستو, شرم کرو. آج ہم نے ایسی شکل اور صورت بنائی ہے نا کہ شیطان بھی سوچتا ہوگا یہاں محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ابھی وہ فلم ریلیز ہوتی ہے, معلوم ہے عید کے دن کوئی فلم ریلیز ہوتی ہے, اللہ جانے سنتے ہیں کہ فلم ریلیز ہوتی ہے. ہاں عید کی نماز پڑھا, وہ معلوم ہے نا یہ رمضان کا پہلا چاند آتا نا, بولو نا رمضان کا پہلا چاند جس کو جلدی کوئی دیکھنے بھی نہیں جاتا, وہ رمضان کا پہلا چاند آتا نا, تو حدیث پاک میں لکھا جیسا چاند آیا, حدیث میں لکھا صفدت الشیاطین, حدیث میں آتا رمضان کا مہینہ آ گیا, اللہ کا حکم ہوتا ہے سارے شیطان کے پاؤں میں بیڑی ڈالو, ہاتھ میں کڑی ڈالو, پھینکو جہنم میں. رمضان میں ہر شیطان کو بولو اللہ کہاں پھینک دیتا؟ جہنم میں. اور عید کا جب چاند آتا ہے نا تو وہ سب کیا ہوتے, اور سب سے پہلے ہماری ملاقات لیتے عید کے دن 3 سے 6. اور پھر آگے کیا بولے گا معلوم, ایک ٹکٹ 2 سے 5 ہزار کی تھی, لیکن اپنی تو عادت ہے پہلا شو دیکھنے کا, پہلا شو دیکھنے کا, اس کا مطلب پہلے جہنم میں جانے کا. اس کو بولو نا تو شو دیکھا جہنمی, قاری صاحب ایسا سب بیان نہیں کرنے کا. کیوں بھاری لگا بھائی تیرے کو, کیوں پرابلم؟ یہ میں نہیں کہتا, قرآن میں لکھا. ارے بولو نا کس میں لکھا؟ قرآن میں لکھا. تو چلو میرے دوست, ارے ابھی تو بہت عجیب ہو گئی, معلوم نہیں, میں نے یہاں سورت میں سنا, کاشتی واڑ میں تو پہلی بار آیا نا میں, ابھی معلوم ہے ابھی ہمارے سورت کا واقعہ, آپ بولیں گے تو نہیں نا کس کو, میں مائک پہ بول رہا ہوں, نہ بولے ہو نہیں بولیں گے کسی کو. ابھی سورت کا تازہ واقعہ. ہاں میں نے میرے قریب میں ایک جوان گزرا, اب میرے دوست کا بیٹا, میں اس کو پہچانتا, وہ میں ایسا جا رہا تھا بلڈنگ میں اور وہ میرے پاس سے گزرا. میں صحیح کہتا ہوں, میں پہلے تو بالکل اچنبے میں آیا, پھر وہ سب اچنبا دور ہو گیا. میں دیکھا نا تو میرے کو بہت عجیب لگا, اس کی پتلون پھٹی ہوئی تھی, نہیں سمجھا, وہ جینس پہنا تھا جینس, اور یہاں سے پھٹی تھی, یہاں سے. اچھا یہ بتاؤ یہ سطر ہے کہ نہیں, اس کو چھپانا چاہیے کہ نہیں؟ تو یہاں سے پھٹی تھی تو سطر دکھتا تھا کہ نہیں؟ تو میں نے تو صرف اتنا دیکھا اس کی جینس یہاں سے پھٹی تھی. اب میں بہت نپھٹ مولوی, تو میں نے اس کو کہا اے بھکاری کم ہیئر,
ارے وہ سب دوستوں کے بیچ میں ایسا کھڑا تھا، قاری صاحب بولے تو آنا تو پڑے. میں کو آ کے بولتے قاری صاحب بھکاری بولتے کیا تم میرے باپ کو نہیں پہچانتے؟ میں نے کہا 500,000 کا بند ہوا، ہو سکتا تیرا باپ بھی بھکاری ہو گیا ہوگا. تو اور اس کا تیز آیا، قاری صاحب اب میں آپ کا بہت ادب کرتا، بہت رسپیکٹ، لیکن قاری صاحب میرے سب دوست تھے. تو میں نے کہا تیری پٹلون پھٹی ہے نا، نہیں سمجھے آپ یہاں. اور جب وہ قریب آیا نا تو میں نے دیکھا یہ تو پوش بھکاری ہے. پوش بھکاری سمجھتے ہو؟ اعلیٰ درجے کا بھکاری، کیونکہ اس کا ادھر بھی پھٹا ادھر بھی پھٹا. اور میں نے جینس دیکھا نا، کہیں ادھر آڑا ٹیڑھا دھاگا لٹکتا ہے، کہیں جیب لٹکتا ہے، عجیب و غریب. ہاں ایسا جھول کھاتی کھاتی. ہاں میں نے کہا یہ جو ابھی معلوم ہے تو بہت اعلیٰ درجے. تو میرے کو کیا کہتا ہے، قاری صاحب تم مولوی لوگ کو سمجھ میں نہیں آئے. میں نے کہا مولوی لوگ کو نہیں سمجھ میں، ہم 10 سال تک پڑھے. ہاں مطلب حجام پٹی کرتے رہے ہم لوگ. میں نے کہا ہم کو نہیں سمجھ میں، تیرے کو کیا سمجھ میں؟ کہتا ہے قاری صاحب ایک پکچر کا ہیرو ہے نا، ایسی جینس پہن کے جو ناچا ہے، اس کے ناچ کو جو لوگوں نے پسند کیا ہے، بس اس نے پہنا نا سب جوانوں نے پہننا شروع کر دیا، بلکہ مارکیٹ میں اس کے نام سے جینس آ گئی. اس نے پہنا تو ہم نے بھی پہننا. میں نے کہا اچھا ہوا وہ پہنا، نہیں پہنتا تو ننگا ناچا ہوتا تو کیا زندگی بنے. اچھا میرے کو بتاؤ، آپ تو ماشاءاللہ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، بالکل مڈل آف سورت کاشکیواڑ، ہاں ایک دم مڈل آف سورت میں رہتے ہو آپ، ماشاءاللہ پڑھے لکھے کاروبار والے لوگ ہو. ایک ایمان سے اللہ حق اللہ میرے کو ایک بات بتانا، کپڑا پہننا فیشن اور سٹائل ہے یا کپڑا پھاڑنا سٹائل ہے؟ قرآن سے پوچھو. قرآن 10ویں پارے میں کہتا یا بنی آدم خذوا زینتکم. قرآن بھی کہتا سٹائل، سٹائل ان کلوتھ، سٹائل ان لباس. قرآن کہتا ہے کپڑا پہن لے تو خوبصورت ہو گیا. قرآن کہتا کپڑا پہننا سٹائل. یہ کمبخت جوان کپڑا پھاڑنا سٹائل. معلوم نہیں ایسے بھکاری یہاں تو نہیں بیٹھے ہوئے ہوگا بھی تو بیچارہ یوں یوں کرتا ہوگا اپنی پٹلون پہ یوں چھپاتا ہوگا. بھکاری تو بڑے عجیب ہوتے. آپ نے وہ بھکاری کا بات سنی کہ نہیں سنی؟ ایک بھکاری تھا ایسے بھرے بازار میں بھیک مانگ رہا تھا، اور بھیک میں کیا بولے معلوم ہے؟ بھائی اللہ کے نام پہ 24 روپیہ دے دینا، بھائی اللہ کے نام پہ 24 روپیہ دینا، اللہ کے نام. تو ایک کسی کے پاس گیا ہوگا، اس کے جیسے کے پاس گیا ہوگا، یا وہ ساجد بھائی کے پاس گیا ہوگا، بڑا وہاں ہوشیار مہمان ہے بھائی وہ تو. بھائی اس کے پاس تو کہا بھائی 24 روپے کا کیا چاہیے؟ 24 روپے. ہاں 24 کا کافی پینے کا ہے. تو اور دماغ گیا ہم بخت بھکاری کافی پینے کا. تو کہا کہ اپنے یہاں کافی 12 روپے کی ملتی ہے. کہا گرل فرینڈ کو بھی پلانے کا ہے. تو 12 24 ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تو دماغ گیا ساجد بھائی کا. کہا کم بخت، ایک تو بھکاری گرل فرینڈ بناتا ہے. کہا نہ گرل فرینڈ نے بھکاری بنایا ہے. ایسے بھکاری تو یہاں بہت بیٹھے ہوں گے. صحیح میں یوں موبائل پہ میسج آئے گا آئی لو یو، ہو اس کا پارا وارا سب چلا گیا. ہیئر اسٹائل، ہاں اپنا بال کیسے بناتے بھائی آپ لوگ؟ ہاں ایسے بالا معلوم نہیں، گھر سے نکلتے تو یوں کرے گا، یوں بال. اور اس کو ایسا لگتا کہ سب دیکھتی ہے. ارے نہیں دیکھتی، دیکھتی تو بھی سوچتی پاؤلی کیا کرتا ہے، کام دھندے کا ہے نہیں. ارے بائک لے کے بھاگتے ہیں، یہ بائک یہ بڑی رات میں یہ بائک لے کے نکلیں گے اور ڈر جیسے کتنا امپورٹنٹ کام ہو اس کو پوچھا اے کہاں جاتا؟ یہ تو منے بھی نہیں خبر ہوں کہاں جاتا. پاؤلی نہیں پاؤلا. ایکسیڈنٹ ہوتا، مر جاتے ہیں، ماں باپ روتے ہیں، کیا فائدہ میرے دوستوں؟ ہاں وہ ایک ٹائر پہ بائک چلاتے ہیں. ہاں یہ بال بھی تو عجیب بناتے ہیں. میں نے کتنے ابھی تو سب ٹوپی پہنے کاشکیواڑ والے کیا بولے، باقی ٹوپی اتارے نا تو سمجھ میں آوے ادھر کا علاقہ خالی، ادھر کا علاقہ خالی، بیک سائڈ خالی، اور اوپر ایسے ہی. اور کچھ لوگ تو ایسے کھڑے اور جیسے کڑک مرغی کا پر. کیا ہے میرے دوست، یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے. اس لیے میں نے کہا کہ آپ لوگ پہلے یہ 3 کام کے لیے تیار ہو جائے. پہلا کام تو میں نے آپ کے پاس قبول کروا لیا، بولو لا الہ. دوسرے کام کے لیے کون کون تیار ہوتا؟ بولو بھائی مصطفیٰ کا دامن. مصطفیٰ کے دامن کا مطلب ہے کہ سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک میرا دل اندر سے بولے اگر میں نے نبی مانا ہے اور محبت کی ہے تو بولو میرے آقا محمد الرسول اللہ. ساتھ میں بولو بھائی مصطفیٰ کا دامن. کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے، ایک دم اوپر بھائی. ہاں محبت کرتے تھے، بولو محبت کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے. ہاتھ نیچے رکھو اور میرے کو بولو داڑھی کہاں ہے؟ بہت سارے یہاں بیٹھے نہیں، مطلب نہیں آئے ہوئے تو بولو نہیں آئے. بھائی ہو بھی سکتا نا کہ بھائی نہیں آئے ہوئے بھائی، اس لیے کہ عورتوں کو داڑھی نہیں آتی. باقی اب تم سمجھ لو کیا کرنا بھائی، لیکن بات پہلے پکی کر لو، ناراض مت ہو، بات پکی کر لو. بولو نا مصطفیٰ کا دامن آج سے
بولو نا آج سے صبح کا بھٹکا ہوا شام کو واپس آئے. شعبان مہینہ ہے, رحمت والا مہینہ ہے, اللہ پہلے آسمان پر آتا ہے. ارے رمضان, اچھا ایک بات میں آپ کو پوچھوں, کون سا مہینہ آنے والا؟ نہیں ساتھ میں بولو رمضان. بولو کیا نام؟ رمضان. اس کا نام ہے رمضان. بولو کیا نام ہے؟ یہ جو لوگ بولتے ہیں رمضان رمضان رمضان, غلط. بولو رمضان. قرآن کریم نے. اچھا ایک بات بتاؤ, یہ 12 مہینے ہیں نا, اس میں رمضان مہینہ وہ مہینہ ہے جس کا نام خود اللہ نے دیا ہے. بولنا خود نام کس نے دیا ہے؟ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ پڑھو میرے ساتھ میں. اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. میں اب سب کو یہ بتاتا ہوں, یہ مہینہ رمضان نام کس نے دیا؟ رمضان کا معنی کیا؟ رمضان کے معنی آتے, سنو تاکہ آپ بھی سب کو پہنچا دینا. رمضان کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو جلانا. بولو کسی چیز کو جلانا, اس کا پاؤڈر بنا دینا, راکھ بنا دینا اور پھر ہوا میں اڑا دینا. رمضان کے معنی آتے کوئی چیز کو جلاؤ, راکھ کرو اور پھر اس کو ہوا میں اڑاؤ. ہمارے نبی نے کہا اللہ نے یہ نام رمضان رکھا. بھائی اب سمجھ میں آیا رمضان اس لیے رکھا کہ اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کو, اللہ رمضان میں ہم سب کے گناہوں کو اللہ جلاتا ہے, راکھ کر دیتا ہے, ہوا میں اڑا دیتا ہے, اور اللہ کہتا ہے جا میرا بندہ, ایسا ہو گیا تو نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں, تو نے کوئی گناہ کیا ہی. بلکہ ٹائم ہے اب تک ایک حدیث سنا دو. نہیں بولو سنا دو, ایک حدیث سنا دو. بولو نا ہمارے نبی معراج پہ گئے تھے. جلدی جلدی بھائی, فاسٹ ایک دم فاسٹ ہو جاؤ. بولو گئے تھے نا ہمارے نبی معراج پہ. ہاں میرے ساتھ میں پڑھو, اللہ نے فرمایا, پڑھو میرے ساتھ میں پڑھو. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا, بولو ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. اے سننا, ہمارے نبی ہے نا جب چوتھے آسمان پر پہنچے, بولو کون سے آسمان پر؟ سب برابر توجہ دینا. چوتھے آسمان پر پہنچے, ہمارے نبی کے ساتھ میں کون تھے؟ بول بھائی بول, کون تھے؟ حضرت جبرائیل آئے, کہا اللہ کے رسول چوتھے آسمان پر آئے. تو ہمارے نبی نے کہا معلوم ہے چوتھے آسمان پر آئے. حضرت جبرائیل نے کہا پرمیشن لے رہا ہوں. کہا کس بات کی؟ ایک فرشتہ آپ کو ملنا چاہتا ہے. ہمارے نبی نے مسکرا کر کہا فرشتوں کا سردار میرے ساتھ ہو. فرشتوں کا سردار؟ تو کہا نہیں میں تو ہوں, سارے فرشتوں کا سردار ہوں, لیکن ایک فرشتہ آپ کو ملنا چاہتا ہے, اگر آپ اجازت دے تو پردہ اٹھاؤ. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی نے فرمایا ارقا تلک الستارہ, حدیث میں ارقا تلک الستارہ, یعنی وہ پردہ اٹھاؤ. جیسے پردہ اٹھائے آئے, بولو کون آئے؟ وہ فرشتے آئے. بھائی بہت لمبی حدیث ہے, وقت ختم ہو رہا ہے, میں بہت شارٹ میں بتا رہا ہوں. فرشتے آئے, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کلام, بولو سلام. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, وہ فرشتے سے پوچھا چوتھے آسمان پر ہو, کیا کر رہے ہو؟ کہا جب سے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے میری زبان پر لا الہ الا اللہ, بولو لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. کہا ابھی کیسے آئے؟ کہا میں نے اللہ سے پوچھا مجھے محمد کو ملنے جانا ہے, بولو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے کہا انہی سے پوچھ لو, اجازت دے تو چلے جانا. آپ نے پرمیشن دے دی, میں آ گیا. ہمارے نبی نے پوچھا ما عمرو کا, تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو کیا کہا معلوم؟ میرے کو نہیں معلوم میری عمر کتنی ہے, لیکن اتنا ہے کہ حضرت آدم کے پیدا ہونے سے 2000 سال پہلے اللہ نے مجھے پیدا کیا. سبحان اللہ. حضرت آدم کے پیدا ہونے سے کتنے سال پہلے؟ اللہ. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتنی لمبی عمر تو کیا کر رہے ہو؟ کہا وہی لا الہ الا اللہ. اور پھر کیا کہا؟ ایک اور چیز کا بھی انتظار کر رہا ہوں. ایک اور, ہمارے نبی نے کہا کس کا انتظار کر رہے ہو؟ بھائی تم کلمہ پڑھتے ہو, اللہ نے تمہیں پیدا کیا حضرت آدم کے پیدا ہونے سے بیفور 2000 ایئرس, آدم کے پیدا ہونے سے 2000 سال پہلے اللہ نے تم کو کریٹ کیا, تم پیدا ہوئے, تم لا الہ الا اللہ کر رہے ہو. کہا اور کیا انتظار کر رہے ہو؟ ہمارے نبی نے پوچھا کیا انتظار کر رہے ہو؟ کہا قسم اللہ کی اس وقت سے آپ کا نام سن رہا ہوں, آپ کے چہرے کے دیکھنے کا اور پیشانی کے چومنے کا انتظار کر رہا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس وقت سے
حضرت آدم کے کریٹ ہونے سے بیفور 2000 میں آپ کا نام سن رہا ہوں، آپ کے چہرے انور کے دیکھنے کا انتظار، آپ کی پیشانی کا چومنے کا انتظار، آج اللہ نے موقع دیا، اجازت دو تو پیشانی کو چوم لوں۔ ہمارے نبی نے کہا بولو کتنا پیارا موسم ہوگا جب فرشتے آئے اور نبی کی پیشانی کو چوم لیا، بولو سبحان۔ نعرے تکبیر۔ اچھا جب پیشانی کو چوم لیا نا، جانے لگے نا تو یوں گئے، دیکھو یوں فرشتے یوں گئے، پھر آئے، کہا اللہ کے رسول ایک بات سناؤ آپ کو؟ ہمارے نبی نے کہا سناؤ، کہا اگر آپ کا اجازت ہو تو وہ پردہ بھی اٹھاؤ۔ ہمارے نبی نے کہا اٹھاؤ۔ وہ فرشتے نے جیسے پردہ اٹھایا، ایک اتنا خوبصورت بیگ رکھا ہوا، بولو نا سبحان اللہ، اور اس کا کلر بھی گرین، بولو کلر کون سا ہے؟ اتنا خوبصورت۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ خوبصورت چمکتے ہوئے بیگ کو دیکھا، ہمارے نبی نے پوچھا ما ھذا الصندوق الاخضر، یہ ہرا ہرا صندوق کیا ہے؟ وہ فرشتے نے کہا یہی تو آپ کو بتانے کے لیے میں نے پردہ اٹھایا، یہ جو ہرا صندوق ہے نا، دیکھو فرشتہ کیا کہہ رہا ہے، ابھی تو آپ معراج میں آئے ہو، مکہ میں ہو، آپ ایک زمانہ آئے گا مدینہ جاؤ گے۔ فرشتہ کیا کہتا ہے؟ ایک زمانہ آئے گا آپ مدینہ جاؤ گے، اللہ تمہارے اوپر اور تمہارے امتیوں پر روزہ فرض کرے گا، اللہ تم پر بھی روزہ فرض کرے گا اور تمہارے امتیوں پر بھی روزہ، اور ہے نا فرض، ارے بولو نا کیا کہ نہیں کیا اللہ نے؟ پڑھو میرے ساتھ میں، اللہ نے فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وہ فرشتہ کہنے لگا یہ جو ہرا ہرا صندوق، کون سا صندوق؟ ہرا ہرا صندوق نظر آیا، وہ فرشتہ کہنے لگا میرا پیارا نبی ایک وقت آئے گا اللہ آپ پر روزہ فرض کرے گا، آپ کے امتیوں پر روزہ فرض کرے گا۔ اب وہ فرشتہ کہتا جس کا روزہ قبول ہو جاتا اس کا نام یہ صندوق میں آ جائے گا، اور جس کا نام یہ صندوق میں آ جائے گا فرشتہ کہتا میرے رب کی قسم بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو میرے دوستو صندوق کھلنے کا ٹائم آ چکا ہے، ہمارا نام پہنچانے کا ٹائم آ چکا ہے، لیکن جب تک مصطفیٰ کا دامن ہاتھ میں نہیں ہوگا قسم اللہ کی اللہ روزے کو قبول۔ اس لیے میرے پیارو یہ دو کام کے لیے کون کون تیار ہوتا؟ وقت کافی ہو گیا۔ پہلا کام بولو لا الہ، دوسرے کام کے لیے ایک دم دیکھو سچے ہو تو ہی آواز اٹھانا، جھوٹی جھوٹی آواز نہیں، نیت کرو سچائی کی اور آواز اٹھاؤ، بولو مصطفیٰ کا دامن، میں نے بولنا مصطفیٰ کا دامن، بولنا مرتضیٰ کا دامن، نہیں چھوڑیں گے، بولنا حبیب اللہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، محمد سے محبت کرتے تھے کرتے ہیں، اور جب تک جان میں جان رہے گی مصطفیٰ سے محبت کرتے۔ دو کام ہو گئے، آخری کام کے لیے آ رہا ہوں، ٹائم ہے نا آپ کے پاس؟ 5 منٹ ہے نا؟ ایک آخری بات کے لیے آ رہا ہوں میرے پیارے دوستو، یہ وقت ہے نا معافی کا وقت ہے، یہ شعبان رمضان چلا جائے گا پھر وہ رحمت والی راتیں، بولو بولو۔ حضرت جنید بغدادی نا، حضرت جنید بغدادی بولتے میں سب سے زیادہ اگر رویا ہوں تو عید کے دن رویا ہوں، بولو نا کیا کہتے ہیں حضرت جنید بغدادی؟ کیا کہتے ہیں سب سے زیادہ رویا ہوں تو کون سے دن؟ تو سب نے کہا حضرت یہ تو خوشی کا دن ہے، اچھے کپڑے پہننے کا دن ہے، ارے اچھی اچھی چیزیں اور دودھ پینے کا دن ہے، ارے یہ تو منانے کا دن ہے۔ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں ہاں سنت کے مطابق سب منا لیتا ہوں لیکن دل روتا ہے، اس لیے کہ رمضان اور شعبان میں جو فرشتوں کو دیکھتا تھا، جو رحمت دیکھتا تھا وہ نظر نہیں آتی تو میرا دل غمگین ہو جاتا ہے۔ تو میرے دوستو یہ گولڈن پیریڈ آف مومن، دی شعبان اینڈ رمضان از دا گولڈن پیریڈ، اس لیے یہ سنہرے موقع کو ہم کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا۔ 3 کام کریں گے، آج کاشکی واڑ میں جمع ہے، کل انشاءاللہ میں اور آپ جنت میں بھی جمع ہوں گے، بولو انشاءاللہ، لیکن 3 کام کریں گے جس میں پہلا کام بولو لا الہ، نہیں جو تیار ہے ہاتھ اوپر کرے لا الہ، ارے بلند آواز سے بولے لا الہ، ابھی بھی آواز نہیں آ رہی ہے، بولو لا الہ الا اللہ۔ ہم سب کا معبود کون؟ ہم سب کا مسجود کون؟ ہمارا حاجت روا کون؟ ہمارا مشکل کشا کون؟ اور دوسری بات اس سے پکی کر لو میرے دوستو، مصطفیٰ کا دامن، تیار ہو مصطفیٰ کا دامن، تیسرے کام کے لیے تیار ہو جاؤ گے، تیار ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ ایسا بولو نا صلی اللہ ہو، دیکھو ہمارے نبی بیٹھے، بولو ایک مرتبہ ہمارے نبی بیٹھے، صحابہ کرام کا مجمع بھی بیٹھا ہے، اور بولو صحابہ کرام کا مجمع بھی بیٹھا ہے، سب بیٹھے اور بالکل سناٹا چھایا ہوا، ہمارے نبی کوئی بات نہیں کر رہے، بولو ہمارے نبی کوئی بات، بالکل سائلنٹ، بولو بالکل سائلنٹ۔ ہاں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کبھی مجمع جمع ہوتا، ہمارے نبی آتے تھے، خاموش بیٹھتے تھے اور پھر اٹھ جاتے تھے اور ہمارے نبی چلے جاتے تھے، صحابہ بھی چلے جاتے تھے، ہمارے نبی نے کچھ کہا، بولو ہمارے نبی نے کچھ کہا،
نہیں کسی نے کچھ سنا نہیں. پھر بھی حضرت ابو بکر فرماتے اللہ کی قسم ہمارے نبی کے بولنے میں جو فائدہ ہوتا تھا ہمارے نبی کی خاموشی میں بھی ہم کو فائدہ ہو جاتا تھا. تو میرے پیارے دوستو ایک مرتبہ ہمارے نبی بیٹھے, پھر برابر سنو, ایک مرتبہ ہمارے آقا بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے, صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے اور بولو سب خاموش, بولو سب. ہمارے نبی کچھ بول نہیں رہے, صحابہ کرام کچھ سن نہیں, سب خاموش ہے. معلوم نہیں کیا ہوا, سب خاموش تھے. ایک صحابی اچانک قرآن پڑھنے لگے. بولو ایک صحابی اچانک, اور کیا پڑھے, میں بھی پڑھوں گا آپ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ, سب کو یاد ہے. ایک صحابی پڑھنے لگے, پڑھو میرے ساتھ میں, قل هو اللہ احد, پڑھو پڑھو, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ہمارے آقا محمد الرسول اللہ بولو نا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے اور ہمارے نبی خاموش ہے, صحابہ کرام بھی خاموش ہے. ایک صحابی نے قل واللہ احد پڑھنا شروع کر دیا. قل واللہ احد پڑھنا شروع کیا, سب نے سنا, ہمارے نبی نے بھی, یعنی ساتھ میں بولو نا ہمارے نبی نے بھی. تو ہمارے نبی نے خود پوچھا میں یقرا, بھائی میں یقرا کون پڑھ رہا؟ ارے میں خاموش ہوں, سارے لوگ خاموش ہے, قل واللہ احد کون پڑھ رہا؟ ارے وہ صحابی جو پیچھے پڑے تھے نا وہ کھڑے ہو گئے. ہاں ہماری طرح تو تھے نہیں, کھڑے ہو گئے. اللہ کے رسول میں پڑھا, اللہ کے رسول میں پڑھا. ہمارے نبی نے پوچھا لیما تقرا, کیوں پڑھ رہے ہو؟ ارے ہم خاموش ہیں, سارے لوگ خاموش ہیں, تم قل واللہ احد کیوں پڑھ رہے ہو؟ ارے وہ صحابی رو پڑے اور روتے روتے کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کو تکلیف ہو گئی تو میرے کو معاف کرنا, لیکن میں نے قل واللہ احد صرف اس لیے پڑھا کہ مجھے خدا کی توحید یاد آ گئی, اللہ کی عظمت یاد آ گئی. میرے دل نے اندر سے کہا اللہ کے سوا کوئی پیدا کرنے والا, اس محبت میں نے قل واللہ احد پڑھا. اب سننا, وہ تو رو رہے تھے نا, ارے بولو وہ صحابی رو رہے تھے نا, ہمارے نبی کی آنکھوں میں مبارک آنسو کے قطرے آئے اور فرمایا وجبت. کیا فرمایا, کیا فرمایا؟ جاؤ تم کو مل گیا. عربی زبان میں وجبت, جاؤ تم کو. ارے وہ صحابی تو رو رہے تھے, کہنے لگے ماں وجبت یا رسول اللہ, اللہ کے رسول میں نے اللہ کی محبت میں قل واللہ احد پڑھا, مجھے کیا ملا؟ اللہ کے رسول مجھے کیا ملا؟ کہہ دو سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. کیا ملا مجھے, کیا ملا؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ بولو نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے قل واللہ احد پڑھی, جاؤ تمہیں مل گیا. ارے وہ صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول مجھے کیا ملا؟ ہمارے نبی نے فرمایا تم نے قل واللہ احد پڑھی, ابھی پوری بھی نہ ہوئی, تم نے اللہ کی توحید بیان کی, ابھی قل واللہ احد پوری بھی نہ ہوئی, اس سے پہلے پہلے اللہ نے تمہارے لیے جنت کو واجب کر دیا. تو میرے پیارے دوستو چلو ہم بھی قل واللہ احد پڑھے. اگر وہ پڑھتے ہیں محبت سے ان کو جنت ملتا تو قرآن تو وہی ہے. ارے بولو نا, بے شک قرآن تو, نبی وہی ہے, اللہ وہی ہے, تو وہی قل واللہ احد ہم بھی پڑھے. اگر ان کو جنت ملی شعبان کی مبارک رات میں, اللہ ہم کو بھی جنت دے. کون کون میرے ساتھ میں پڑھنے کو تیار ہے؟ بچے, بڑے, بوڑھے اور ماں بہنیں دل دل میں پڑھے. چلو شروع کریں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا, میرا نبی اعلان کر دے, پورا مجمع ترجمہ کرے. اللہ فرماتا قل, اے میرا نبی اعلان کر دے, هو اللہ احد. سب بولے نا اللہ, آواز سے بولے اللہ. ابھی بھی آواز نہیں آ رہی, ایک ساتھ میں بولے اللہ. اللہ الصمد, وہ کسی کا محتاج ہے. بولو نا اللہ کسی کا محتاج نہیں, اللہ کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں. ساتھ میں پڑھے لم یلد, بولو بولو, لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. نہ جنا گیا, اللہ کی قسم اللہ کی طرح کوئی نہیں. پورا کاشکی واڑ ساتھ میں بولے نا, ہم سب کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ ایک بات پر جم جائے نا, بولو لا الہ, آواز نہیں آ رہی, لا الہ الا اللہ پر زور دے, لا الہ الا اللہ, لا معبود الا اللہ, لا مطلوب الا اللہ, لا مقصود الا اللہ, لا مشہود الا اللہ, لا موجود الا اللہ, لا الہ. ایک بات پکی ہو گئی بھائی, ارے بولو پکی ہو گئی. تو چلو اب دوسری بات پر چلیں گے نا. دوسری بات, 3 باتیں کرنا, یہاں سے جائیں گے تو لے کر جائیں گے تینوں باتیں, بولو انشاءاللہ.
چلو دوسری بات کے لیے کون کون تیار ہے؟ سب تیار ہیں انشاءاللہ. دوسری بات میری یہ ہے جو میں نے شروع میں کہا تھا، سمجھ میں آوے یا نہ آوے، اچھا لگے یا نہ لگے، ایک بات کا آج پکا وعدہ کاشکی واڑ والے کر لو، انشاءاللہ بعد میں کبھی میں آیا نہیں آیا اس کی کوئی ٹینشن نہیں لینا، لیکن ایک بات کا پکا وعدہ کر لو، جنت ہماری ہے. بولو انشاءاللہ. کیا وعدہ کر لو؟ پورا مجمع ساتھ میں وعدہ کر لے، مصطفیٰ کا دامن، بلند آباد سے مصطفیٰ کا دامن. پہلی بات ہماری تھی لا الہ، دوسری بات ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پورا مجمع ایک ساتھ میں ایک آواز میں بولے، ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ اور ایک ساتھ میں بولے مصطفیٰ کا دامن. بلکہ اللہ کی قسم کھا کر کہہ دو، ہمارے اللہ سے بڑھ کر کوئی معبود، اللہ سے بڑھ کر کوئی معبود، اللہ سے بڑھ کر کوئی معبود، اللہ کی معبودیت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ کی قسم ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، جیسے اللہ کی معبودیت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، قسم اللہ کی مصطفیٰ کی مصطفیت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. ایسا کام کرو جس میں بہت ساری چیزیں ملے، ہاں، اس لیے کہ یہ مہینہ معافی کا مہینہ ہے. ارے بولو یہ مہینہ معافی کا مہینہ ہے، اللہ کے سامنے رونے کا مہینہ ہے. بولو اللہ کے سامنے رونے کا مہینہ ہے. اور میرے دوستوں میں اگر کہوں تو شاید غلط نہیں ہوگا، آج ہم لوگ روزی کے معاملے میں بہت پریشان ہیں. بولو نا، صحیح نا؟ آج بڑا بھی روتا ہے، اور بولو جو ہزاروں کماتا ہے وہ بھی روتا ہے، جو لاکھوں کماتا ہے وہ بھی روتا ہے، اور سب سے زیادہ وہ روتا ہے جو کروڑوں کماتا ہے. سب کے اندر رونا ہے کہ نہیں؟ جس کو بھی دیکھو ایک ہی بات، قاری صاحب برکت نہیں. قاری صاحب آپ کو معلوم ہے نا، میں تعویذ دیتا ہوں نا، ایک مرتبہ اتنی لمبی لائن لگی ہوئی تھی، میں خود تھکا ہوا تھا، پریشان تھا. ایک جوان دوڑتا دوڑتا میرے پاس آیا اور پورے مجمع کو چیرتا ہوا آیا. میں نے کہا بھائی لائن میں آ، لائن میں آ. کہا قاری صاحب معاف کرنا نا، ایک چھوٹی سے ایک ہی میرا پرابلم ہے، اور میرے کو کام پہ جانا، نوکری پہ جانا، میرے کو اتوار کے دن بھی چھٹی نہیں ہوتی. وہ ایسا بولا کہ میرے کو بھی دیا آ گئی اس کے اوپر. میں نے کہا بھائی بتا بھائی کیا کام کیا ہے؟ تو کہا میرے کو روزی میں برکت نہیں ہے، آپ جلدی سے میرے کو ایک تعویذ دے دو نا، روزی میں برکت ہو جائے. کاشکی واڑ والوں سننا، میرے کو تو بہت بنانے کا تجربہ ہے. ہاں بھائی 20-25 سال سے جو بناتا ہوگا، کتنی فاسٹ بناتا ہوگا. میں نے یوں پھٹافٹ بنائی، 1-2 سیکنڈ میں تو اس کو تعویذ ہاتھ میں دے دی. تو میرے کو کہتا ہے نہیں چاہیے. اب غصہ آوے کہ نہیں آئے؟ بولا آوے کہ نہیں آوے؟ نہیں بولو آوے کہ نہیں آوے؟ ایک تو بغیر لائن توڑ کے آیا. میں نے کہا نہیں چاہے تو واپس کر دے. کہا نہیں آپ سمجھے نہیں. میں نے کہا میرا روزی کا پرابلم ہے. میں نے کہا میں نے روزی میں برکت کی تعویذ دی بھائی، تو کھول کے دیکھ، اس میں قرآن پاک کی آیت ہے، حدیث پاک کا ٹکڑا ہے. ارے وہ روزی میں برکت والی تعویذ ہے. تو کہتا ہے اتنی چھوٹی سے کیا کام ہوگا، بڑی دے نا دیوار پہ لٹکا دو. جب اس نے یہ بولا دیوار پہ لٹکا دو، میں نے کہا لا دے دے، جیب میں رکھ دیا. میں نے کہا دیوار پہ لٹکانے سے برکت ہوتی نا، میں میرے گھر میں کلر نہیں کرواتا، پورے گھر میں تعویذ کے پیپر لٹکاتا. میں برکت میں لیتا کہ تیرے کو دیتا. تو کہتا پھر کیا؟ میں نے کہا اب سن لے، اور آپ کو بھی کہتا ہوں، ایک چیز ایسی ہے جس میں برکت ہی چھپر پھاڑ کے برکت ہے. کرو گے انشاءاللہ؟ نہیں بولو نا کرو گے انشاءاللہ. اگر قرضہ ہوگا نا، قرضہ بھی غیب سے ادا ہو جائے گا، روزی میں برکت ہوگی. بلکہ اگر گھر میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہوگا نا، قسم پروردگار کی لڑائی جھگڑا بھی ختم ہو جائے گا.